ایک خوبصورت گاؤں میں ایک ننھا بچہ رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد بہت نیک دل اور مددگار بچہ تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا، چاہے وہ اس کے دوست ہوں، پڑوسی ہوں یا کوئی اجنبی۔ اس کے والدین نے اسے سکھایا تھا کہ نیکی ہمیشہ لوٹ کر آتی ہے۔ احمد کا ایک خاص دوست تھا، ایک ننھا پرندہ جسے وہ چڑیا کہتا تھا۔ وہ روزانہ اپنے باغ میں اس کے لیے دانہ پانی رکھتا اور چڑیا خوش ہو کر چہچہاتی۔ یوں ان دونوں میں گہری دوستی ہو گئی۔ ہاسا دوم بوڑھے آدمی کی مددون۔ ایک دن احمد بازار سے واپس آ رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک بوڑھے آدمی کو دیکھا جو ایک بھاری تھیلا اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ احمد فوراً آگے بڑھا اور بولا، دادا جی، میں آپ کی مدد کر دوں؟ بوڑھے آدمی نے مسکرا کر کہا، بیٹا، اگر تم میری مدد کر دو تو اللہ تمہیں بہت خوشیاں دے گا۔ احمد نے فوراً تھیلا اٹھایا اور بوڑھے آدمی کے ساتھ چل دیا۔ راستے میں بوڑھے آدمی نے اسے دعائیں دیں اور کہا، بیٹا، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ حصہ سوم۔ امتحان کا دن آنا۔ کچھ دن بعد احمد کے اسکول میں امتحان تھا۔ وہ بہت محنت سے تیاری کر رہا تھا، لیکن امتحان سے ایک دن پہلے وہ بیمار ہو گیا اور اسے بخار ہو گیا۔ وہ پریشان تھا کہ امتحان کیسے دے گا۔ اگلی صبح جب احمد اسکول جانے کے لیے نکلا تو اس نے دیکھا کہ وہی ننھی چڑیا جسے وہ روز دانہ دیتا تھا اس کے کندھے پر آ کر بیٹھ گئی اور چہچہانے لگی۔ احمد مسکرا دیا اور بولا، میری پیاری چڑیا، آج دعا کرنا کہ میں امتحان اچھے سے دے سکوں۔ جب احمد امتحان دینے بیٹھا تو حیرت انگیز طور پر اسے سارے جوابات یاد آ رہے تھے۔ اس نے امتحان بہت اچھے سے دیا۔ اگلے ہفتے جب نتیجہ آیا تو احمد اپنی جماعت میں اول آیا تھا۔ حصہ چہارم۔ نیکی کا انعام۔ احمد نے جب اپنے اچھے نتیجے کے بارے میں والدین کو بتایا تو وہ بہت خوش ہوئے۔ اس کے والد نے کہا، بیٹا، تم ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے ہو، اسی لیے اللہ نے تمہیں اس کا انعام دیا۔ بوڑھے آدمی نے بھی جب احمد کی کامیابی کے بارے میں سنا تو وہ بہت خوش ہوا اور دعا دی، بیٹا، تمہاری نیکیاں ہمیشہ تمہارا ساتھ دیں گی۔ اور احمد سمجھ گیا کہ نیکی کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ جب ہم دوسروں کے لیے اچھا کرتے ہیں تو زندگی ہمیں کئی گنا زیادہ خوشیاں لوٹا دیتی ہے۔ سبق: یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہوتا ہے۔